ایک شرارتی بچپن سے کامیابی کی داستان تک کا سفر، اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آج ہم محمد بلال کی ایک ایسی ہی متاثر کن کہانی جانیں گے جو محنت، ہمت اور اللہ پر یقین کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک انسان کی ہمت کی حد آخر کیا ہے؟ محمد بلال کی زندگی اسی سوال کا ایک جیتا جاگتا جواب ہے۔ چلیے ان کے سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں، جس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور محمد بلال کی کہانی کسی بڑے شہر یا کارخانے سے نہیں، بلکہ ان کی بچپن کی گلیوں سے شروع ہوتی ہے، جو شرارتوں اور شوخیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان میں ایک بات بالکل عام نہیں تھی، اور وہ تھی ان کی بے پناہ توانائی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت، ہر کام میں نادانی۔ والدین اکثر ان کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، لیکن شاید یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر ایک شعلہ بننا تھا۔ یہاں ان کے والدین کا کردار بہت اہم رہا۔ انہوں نے غصے کے بجائے صبر اور محبت سے کام لیا۔ محمد بلال کو نہ صرف اچھے آداب سکھائے، بلکہ ان کے دل میں یہ بات بھی بٹھا دی کہ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بچپن کی اسی بے لگام توانائی کو اب ایک صحیح راستہ ملنے والا تھا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ایک ہنر محمد بلال کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ جب محمد بلال تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والدین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے کوئی ہنر سکھایا جائے جو زندگی بھر اس کے کام آئے، اور وہ ہنر تھا سیلون، یعنی حجامت کا کام۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ان کے مستقبل کی بنیاد بن گیا۔ ظاہر ہے یہ راستہ بالکل آسان نہیں تھا۔ شروع میں بہت مشکلیں آئیں، لیکن محمد بلال نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگے رہے، دن رات محنت کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں میں صفائی آتی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے کام کے ماہر بن گئے۔ جب ہنر ہاتھ میں آ گیا تو اب وقت تھا قسمت آزمانے کا۔ محمد بلال کی کہانی اب ایک نیا رخ لیتی ہے جب انہوں نے اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر پردیس کا سفر اختیار کیا۔ پورے 3 سال انہوں نے سعودی عرب میں سخت محنت کی۔ یہ 3 سال صرف نوکری نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے صبر اور برداشت کا ایک کڑا امتحان تھا۔ اس پورے عرصے میں ان کا صرف ایک اصول تھا: جو بھی کمانا ہے، حلال کمانا ہے۔ انہوں نے دن کو دن نہیں سمجھا اور رات کو رات، بس اسی ایک اصول کو سامنے رکھ کر محنت کرتے رہے، اور اسی نیت نے ان کے کام میں برکت ڈالی۔ اور کہتے ہیں نا کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو اب وقت تھا ان کی سالوں کی محنت اور قربانی کا پھل ملنے کا۔ محمد بلال جب وطن واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ 3 لمبے سالوں کی کڑی محنت کے بعد جب ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو وہ آخرکار اپنے پیارے وطن پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً ایک بڑا قدم اٹھایا اور کراچی میں اپنا ذاتی سیلون کھول لیا۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، یہ ان کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ چونکہ نیت صاف تھی اور محنت میں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں خوب برکت دی۔ ان کا سیلون چل پڑا اور حالات بہتر ہونے لگے۔ اور پھر کام کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں بھی بہار آئی۔ ان کی شادی ہوئی، پھر اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بچوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ کبھی کبھی ہمیں تب آزماتی ہے جب ہمیں اس کی بالکل بھی توقع نہیں ہوتی۔ اس خوشیوں بھرے زندگی کے بیچ اچانک ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا امتحان سامنے آ گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور محمد بلال کی ہمت کو اس طرح آزمایا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد محمد بلال بیمار ہو گئے۔ آج وہ بیماری سے لڑ رہے ہیں، بستر پر ہیں، جسمانی طور پر کمزور ضرور ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو آج بھی نہیں ٹوٹی، اور وہ ہے ان کا حوصلہ، ان کی ہمت۔ تو جب ہم محمد بلال کے اس پورے سفر کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف ایک کامیابی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بہت گہرے سبق بھی ہیں۔ آئیے ان کی کہانی سے سیکھتے ہوئے ان کی صحت کے لیے مل کے دعا کریں۔ اگر محمد بلال کی زندگی کا نچوڑ نکالا جائے تو کامیابی کے یہ 4 ستون سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے سخت محنت، پھر ہر حال میں صبر، تیسرا کوئی نہ کوئی ہنر، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ جو ہر کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم سب مل کر دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محمد بلال کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں ایک بار پھر وہی خوشیاں لوٹا دے جس کے وہ حقدار ہیں۔ آمین۔